میں آپ سب کو اپنے چینل وقار سوچنے والا پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، دبئی دنیا کی معروف ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہاں اونچی اونچی بلڈنگز، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور گھومنا پھرنا ہو یا شاپنگ کرنی ہو، نوکری کی تلاش ہو یا پھر اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہو، ہر سال ان گنت لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ دبئی کبھی ایک ویران صحرا ہوا کرتا تھا۔ یہ صحرا دبئی کیسے بنا، اس ویڈیو میں آپ کو ساری کہانی بیان کروں گا۔ تو یہ سال تھا 1833 جب ایک قبیلے بنی یاس کے لوگ یہاں آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ علاقہ ایک صحرا ہوا کرتا تھا اور یہ ابوظہبی کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ جگہ مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں کچھ تاجر دوسرے ملکوں سے دبئی کی جگہ آ کے بسنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں تاجروں کے لیے ٹیکس بہت کم تھا۔ لیکن دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مخدوم کے پاس آ گئی اور انہی کو دبئی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دبئی میں پرل انڈسٹری یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام زوروں پر تھا۔ دبئی کی معیشت اس کام سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ابھی بھی صرف دبئی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا۔ یہ 1958 کی بات ہے جب دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مخدوم بن گئے۔ دوستو، یہی وہ شخص تھا جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے شہر میں تبدیل کیا، اور 1963 میں انہوں نے دبئی گریک، جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے، اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا۔ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور شیخ راشد بن سعید جانتے تھے کہ یہاں بڑے اور ماڈرن بحری جہاز آ کر رک نہیں سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگانا شروع کر دیا اور دبئی کی آمدنی سے بھی زیادہ پیسے لگا دیے۔ اس کے لیے انہوں نے قرض بھی لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی پر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور دوستو یہ پلان کامیاب ہو گیا۔ اب دبئی میں بڑے سائز کے بحری جہاز بھی آ کے رکنے لگے۔ اس سے دبئی میں سونے کی مارکیٹ پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد اکثر یورپ، برطانیہ وغیرہ جاتے رہتے تھے اور یہ وہاں پر بنائے گئے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھے۔ خاص طور پر لندن میں سڑکیں اور جو انڈر گراؤنڈ ٹیوب یعنی کہ ٹرین سسٹم سے بہت متاثر ہوا کرتے تھے۔ ان کے دل میں خواہش تھی کہ دبئی ایک دن ایسا ہی ماڈرن شہر بن جائے۔ شیخ راشد دبئی کو ایک شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بنایا۔ دبئی میں بجلی کی لائنز، ٹیلی فون سروسز اور پورٹس وغیرہ بنوا رہے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسہ ضائع کر رہے ہیں، دبئی کبھی بھی ایک ماڈرن اور انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکے گا۔ لیکن دوستوں، 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب دبئی میں تیل دریافت ہو گیا۔ یہاں تیل کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں تھے۔ شیخ راشد نے بہت ہی عقل مندی سے اس بات کا سمجھا اور دبئی صرف تیل پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں تیل دریافت ہوا ہے، اور بری خبر یہ کہ تیل تھوڑا ہے۔ دوستو، اس لیے انہوں نے اس تیل کے ذخائر کو استعمال کر کے دبئی میں دوسرے پروجیکٹ بنوانا شروع کر دیے۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز کو بلوا کر انہوں نے مزید تعمیر کروانا شروع کر دی، جیسا کہ 1979 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ ایسے کئی پروجیکٹس دبئی میں شروع ہو رہے تھے۔ دوستو، 1981 میں شیخ راشد کی وفات ہو گئی۔ دبئی کے اس وقت جو خلیفہ ہیں شیخ محمد بن راشد ال مخدوم، ان کی سوچ کی ہی عکاس آج کا دبئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی اتنی بڑی بلڈنگز کو دبئی میں کھڑا کیا، اور اتنی بڑی بلڈنگز کا کچی مٹی پہ کھڑا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ ان بڑی بلڈنگز میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ بھی ہے، جس کی کنکریٹ کا وزن 1,10,000 ٹن ہے۔ یہ بھی شیخ محمد
बिन अल मखदूम की ही सोच थी कि दुबई के गुरबो जवार में जो पहाड़ हैं वो वी शेप में हैं, तो ज़रूर इनको पानी नहीं ही काटा होगा। तो जब उन्होंने वहाँ पे ड्रिलिंग करवाई तो वाकई में उसकी तह में पानी था। तो इस पानी की ही मदद से आज दुबई की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कच्ची मिट्टी के ऊपर खड़ी हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ये जानते थे कि दुबई तेल पर सरवाइव नहीं कर सकता, डिपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने और काम भी करना शुरू कर दिए। वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा दुबई इतना अमीर कैसे हुआ। ये शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग था कि जिन्होंने डिफरेंट तरह की चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर दी, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यानी बुर्ज अल खलीफा भी शामिल है। उसके अलावा दुबई के बहुत बड़े बड़े मॉल जिसमें दुबई मॉल शामिल है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़े होटल यानी कि बुर्ज अल अरब की तरह की बिल्डिंग, और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, अच्छी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन शामिल है। इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया के लोग दुबई की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और उससे भी बढ़कर दुबई की जबल अली पोर्ट, जो कि बहुत मशहूर और बहुत बिज़ीएस्ट पोर्ट है मिडल ईस्ट की, और क्योंकि ये फ्री जोन भी है यानी कि यहाँ पे हर तरह का टैक्स जो है वो माफ़ है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे अपने बैक ऑफिस बनाए हैं, और ये दुबई की इकॉनमी का 20% है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग जॉब भी करते हैं। दुबई की 80% आबादी जो है वो नॉन यूएई रेजिडेंट है, मींस के वो बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनमें वो लोग भी हैं जो यहाँ पे अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं और पैसा कमा के वापस भेजते हैं। और वो अमीर लोग भी हैं जो कि यूएई में अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या अपना बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, और वो बाहर से पैसा लेके दुबई में आते हैं इन सारे कामों के लिए। और यही वजह है दुबई इतना अमीर है। अगर आप किसी और इलाके मुल्क के बारे में भी जानना चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काइंडली अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया।